جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات محمد وآله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون قال له وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة
ورب الكعبة صلوات ماشاء اللہ. میں مجلس کا ہم باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں. میں دعوت دوں گا محمد علی رضا کو کہ وہ آئیں اور ایک مرتبہ تلاوت کلام پاک کریں اور اس کے بعد اپنا کلام پیش کریں. تمام صلی علی محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے. میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. وہ جو دریاب نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریاب نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ساتھ رہواروں کے دورایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دورایا گیا ہے مجھ کو. چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل
ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا باقر حسن اور علی کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس مجلس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے. یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا, مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے, یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی, خلقت شام کبھی, اور ہاں ہم پہ ہنسیں تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. پر محمد علی محمد صلی اللہ محمد. ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دن بدن مغرب کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اسی لیے ہم نے مختصراً تمام ذاکرین سے درخواست ہے کہ وہ مختصر اپنا کلام پیش کریں. اور اس کے ساتھ ہی I would like to request brother Zuryaab to come and deliver his lecture in English. تمام مومنین, تمام حاضرین, تمام سامعین کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام انا ابن من صلی قبلتین. We first and foremost extend our condolences to the Holy Prophet, the Ahlul Bayt, all the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam al-Zamana, as well as the Bibis who were with Imam Sajjad in Karbala, in Kufa, and Sham. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase our tawfiq in this remembrance of this holy Imam. Over the past few nights, we've looked at just some extracts of Imam Sajjad's khutbah, and we've just provided, you could say, the sea level analysis only, the tip of the iceberg. We've not covered it in depth, and we won't be able to do it justice, because this is an imam, a ma'soom imam, describing himself. If I was to, for example, write a biography on the imam, it will be based on a certain level only. If there's a scholar who writes it, it's on a certain level. But when an imam ma'soom, who's the beacon, who's, you could say, the whole manifestation of knowledge itself, when he is describing himself, it has many more layers within it. Imam Sajjad alayhi salam, as you know, he stood there in the court of Yazid. He said, those who know me, those who don't, allow me to introduce myself. And he started off praising Allah subhanahu wa ta'ala, praising the Holy Prophet. Then he mentioned that from us is Hazrat Hamza, from us is Hazrat Jafar Tayyar, from us is Rasulullah.
And then he started saying, I am the son of Makkah and Mina, Zamzam and Safa. I am the son of the one who went to Sidratul Muntaha, the furthest part in heaven, this tree which after it no one has ever been before Rasulullah except for Rasulullah. And they say even Jibreel went there, he stopped, he said, O Prophet, if I was to come a centimeter, just a little bit more further than this point, my wings would burn. Because I know my limits. I know that like with Futrus, he committed his tarki awla, he went beyond his limits, so God took away his wings, he took away that ni'mah from him. Jibreel knew, I know my limits, I'm not going to go beyond this. And so Rasulullah went there himself, he conversed with God, so much so they say he was a bow's length closest to Allah subhanahu wa ta'ala's personality, to Allah subhanahu wa ta'ala's presence. Now Allah is everywhere, but there are certain makans and zamans, certain times and certain places where God's mercy or God's presence is more felt. What do I mean here? You could pray every single night of the whole year, but the prayer you do on the 15th of Sha'ban is different. The prayer you do on the night of Arafah is different. You can ask forgiveness in the masjid, in any other mosque, but when you ask for forgiveness in the land of Arafah, it's different. Arafat itself is different. Mercy there, special type of mercy. Not the whole year, on the 9th of Zilhijjah. If you go to Karbala, however, every day you can go and pray under the gumba of Imam Hussein, and they say any dua you have is accepted there. Because it's special, Makan and Zaman. Even though we're doing the dhikr of Imam Hussein here, and it's in our hearts, this is like Karbala. But it's not the actual Karbala you get, or the actual blessing you get in the land itself. So there's certain Makans and Zamans where Allah subhanahu wa ta'ala is closer. Like the lights of Laylatul Qadr. You pray any other night, you recite any other a'mal. On that night, one a'mal, you get the reward for it better than 1,000 months, around 83 years. So that's what Sidratul Muntaha. But we find then Imam Sajjad saying, I am the son of the one who, man salla qiblatain, who prayed between the two qiblas. And I've only extracted this one part. Imam Sajjad said more. He said, I am the son of the one who fought the enemies of Islam with two swords. Imam Ali alayhi salam was fighting with the sword and it broke, and then Zulfiqar came. La fata illa Ali, la sayfa illa Zulfiqar. I am the son of the one who emigrated twice, did hijrah twice. I am the son of the one who did bay'ah to Rasulullah twice. But I wanted to focus on this next part, and we'll finish with this point. I am the son of the one who prayed in the two qiblas. Even today, when you go to the land of Makkah, just on the outskirts, there's a masjid known as Masjid Qiblatain, because it was two qiblas, one facing this way, one facing that way. What happened was, in that time, the original qibla of the Muslims was Jerusalem, Bayt al-Muqaddas. We all prayed there. But the local community in that area used to say to the Prophet, you say you are the new correct religion, so why are you praying towards our holy mosque, our holy building, our sacred site? If you are true, make your own one up. Rasulullah did not complain to Allah directly. He just had this thing in his heart. And he would walk around just looking at the sky and just kept walking. He had this gham, you can say. Until in the Quran it was said, obviously, whichever face you face, Allah is everywhere. God's face is everywhere. But for your wajib salah, you need to face towards a qibla. And that qibla for the Muslims was decided to be what? Makkah, to the holy Kaaba itself. So what, according to this tradition, Rasulullah is there, behind him is Imam Ali, and behind him is all of the companions. They're praying towards Jerusalem in that mosque. Then the wahi came, O Prophet, turn your face towards Qibla, towards Makkah. And so Rasulullah turned around, and Imam Ali with him turned around. The question is this: how did Imam Ali know what the Prophet was going to do? The Prophet himself explained this. He said, Ya Ali, you see whatever I can see. You hear whatever I can hear. You have all of the qualities that I have, except that after me, there's no prophet. Because the wasi must be liked. Here's what? The one who proclaimed the message itself. The successor must be like his master. So when Rasulullah turned around, Imam Ali also turned around. Rasulullah said, everyone else, you have to do your namaz again. Because the qibla has changed. It was the time of dhuhr. Any wajib namaz you read, you have to face the qibla. You have not faced the qibla. Everyone else, read your namaz again. This is one of the distinctions only Imam Ali has. He prayed in the two qiblas. But let's look at it a bit more deeply. One respected scholar said, he gave an analogy. If you and me, two people are praying this way, and I'm behind this person,
When the Qibla changes 180 degrees, what happens? The Imam of the Jama'ah changes. Very subtle point. I'm praying with a brother facing that way, 180 degrees, turn around, now he's in front. But the namaz did not break. Rasulullah kept praying, Imam Ali kept praying. Their namaz was sahih. What's Rasulullah trying to say? And at that point, apparently, according to this scholar, he says, only 2 rakahs of Zohar had been prayed. So 2 was with the Prophet, 2 was with Imam Ali. What's Rasulullah trying to say? Without Ali, this deen is nothing. 2 with Rasulullah, 2 with Imam Ali. Whatever you get with Rasulullah as your leader, you get with Imam Ali as your leader. Namaz is umud ad-deen. It's the pillar of your faith. No namaz, no faith. So in that namaz, Allah subhanahu wa ta'ala was trying to show Rasulullah led the first half and the second half was with Imam Ali. Imam Sajjad knew this as well, and he kept highlighting to the masses, to the people of Sham, I am the son of the one who prayed in the 2 Qiblas. There's no one apart from Rasulullah and Imam Ali who did this. And so again, he was trying to infiltrate the minds of the people of Sham. And the proof of Imam Sajjad's success is this. After he delivered his khutbah, the people began to cry. The local people of Sham began to cry because they realized that this is not any other captive. This is the grandson of the Holy Prophet himself. And so as we finish today, like I keep mentioning, we'll mention just some of the masaibs that the Ahlul Bayt went through. Indeed, we find Imam Baqir alayhi salam saying that we have not told you what exactly or fully happened in Karbala, and by extension Kufa and Sham. Why? Because many people would have died of the gham if they just saw what happened. It is narrated the head, just the holy head of Imam Hussein, went through so many masaibs, so many tragedies. There's a whole book mentioned in the Maqtal just on the journey of Imam Hussein's head. This holy head, where once it was in Medina, it would be on the chest of Rasulullah, in the laps of Bibi Fatima, on the chest of Imam Ali, on the chest of Imam Hassan, was paraded through the streets of Karbala and Kufa and Sham. It's narrated it came a time when someone filthy like the likes of Yazid is holding this holy head by the hair with his own hands. And it's been taken through different countries and different cities and different pathways. So much so, it comes to someone like Khuli, who places it in his tandoor, in his oven. When he goes to his home, he treats it like any other thing. He disrespects it and places it in his oven. And then this head is taken to the courts of Ibn Ziyad and also of Yazid, who keep it in front of them in a bowl, and they begin poking the holy eyes, hitting the holy nose, hitting the holy lips and the teeth, until they began bleeding. Zayd ibn Arqam was there, and he began crying, "Oh Ibn Ziyad, don't do this to the head of Hussein. By God, I saw Rasulullah kiss those very lips." But I finish with this. All of these places had many masaib, but my heart says there were 2 more places where the head of Imam Hussein felt the most pain. One of them was in the darbar of Yazid, where all of the bibis are standing there in a line. Yazid kept looking at each and every one of them until he sees a small girl standing there. He asks her, "What's your name?" Bibi Sakina tried to speak, but the rope around her neck was so tight, her voice was not coming out. So Imam Sajjad said, "Loosen the rope around her neck and you will hear her speak." They loosened the neck. He said, "Tell me, what's your name?" She said, "I am Sakina, daughter of Hussein." He said, "I have heard your father loved you a lot, and you loved your father a lot." Bibi Sakina held back her tears. She said, "Yes, I loved my father a lot, and he loved me too." He said, "Prove it to me. I want you to cool this head, and if it comes to you, I'll believe you." It is said Bibi Sakina held her small hands out. She began crying to her father, "Oh my father, come towards me." Now whether the head came to her or not, on the 13th of Safar, the head came to Sakina for the final time. As she removed the covering, she would have put her cheeks on the holy cheeks, and would have, as the poet says, she would have said, "Oh my father, who's bruised your face? Look at my face as well. We share this commonality.
Oh Father, who put your blood on your bed? I would say, Bibi Sakina, this is not only Imam Hussein's blood, it's the blood of your Ali Asghar. She would have said, oh my father, if you saw how they burnt our tents, how I was dragged through the bazaars of Kufa and Sham. Oh my father, if you saw how I was dragged through the bazaars of Kufa and Sham. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu wa yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the right of Imam Sajjad to accept our humble offering, to forgive us our sins, to protect all of our families, to allow us to be with Imam Sajjad in this world and the hereafter. For the love of the Ahlul Bayt, can we recite aloud salawat? ماشاءاللہ جزاک اللہ ذریعہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کے بیان میں اسی طرح مولا اور تقویت فرمائے. اس کے ساتھ ہی بلا کسی تاخیر کے میں دعوت دینا چاہوں گا حجت الاسلام المسلمین مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کو کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں. بآواز بلند صلوات. اللہم نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, برائے تاجیل امام زمان بلند تر صلوات. محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما هو اہلہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، پروردگار پاکستان پر اپنا لطف اور کرم فرمائے، اور بالخصوص جو سیلاب کے متاثرین ہیں پروردگار ان کی مدد فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ موضوع گفتگو یہ جو خمسہ مجالس، آج چوتھی مجلس ہے اور کل انشاءاللہ اس خمسے کی 5ویں اور ہماری آخری مجلس ہوگی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور زحمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ موضوع گفتگو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا یا کرتا ہے تو یہ قلوب کا تقوی ہے۔ در حقیقت گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں لب لباب جو ہے وہ یہ ہے، یا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ معرفت کے ساتھ انجام دیں تاکہ اس کا امپیکٹ اس دنیا میں بھی اور اجر و ثواب کے حوالے سے آخرت میں بھی زیادہ ہو۔ جب معرفت ہوگی تو یقیناً معرفت کے ساتھ جو آپ عمل کریں گے تو پھر جس طرح سے کہا جاتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی معمولی سی رضا بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ اعمال جو معرفت کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس کا ثواب اور جو بغیر معرفت کیے جائے اس کا ثواب یقیناً زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ان کثر ظہری الشخصان، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کثر ظہری الشخصان، 2 طرح کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ ان کثر ظہری الشخصان، العالم دون العمل والعامل دون العلم، کہتے ہیں کہ وہ عالم جو علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا اس نے کمر توڑ دی، اور دوسرا وہ عامل جو عمل کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا اس نے بھی کمر توڑ دی۔ تو یہاں پر اگر علم ہے تو عمل ہونا چاہیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی علم کے ساتھ کیا جانا چاہیے، پتہ ہو کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ بار بار یہ چیز جو ہے وہ انسان کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ کتنا ضروری ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کرنا، اگنور نہیں کر سکتے۔ آج ہی کا واقعہ ہے، تازہ واقعہ ہے، اور واقعاً ٹچڈ می، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لوں۔ سوال کیا گیا کہ ہم 2 سجدہ گاہ رکھ کر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کہتا ہوں یہ 2 دے دے سجدہ گاہ نا، سمپل سا سوال ہے، لیکن میں آپ کے علاوہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم 2 سجدہ گاہ منگوا کے اس پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سنگل پہ کرتے ہیں، ہم ڈبل پہ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی نہیں، ڈبل سجدہ گاہ کی بات جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں، اوپر نیچے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب بڑی معمولی سی بات ہے، دیکھیں اس کے تعلق اس سے لاجسٹک سے، کہ ہم چونکہ امامہ پہنتے ہیں اور یہ ماتھا ہے اور یہ امامہ ہے، اگر میں سنگل سجدہ گاہ رکھوں گا تو میرا ماتھا سجدہ گاہ تک نہیں پہنچے گا، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ڈبل دے دیجئے تاکہ وہ تھوڑا موٹا ہو اور یہ امامہ جو ہے وہ زمین پر نہ لگے اور ماتھا جو آسانی تک پہنچ جائے۔ اس کا کسی شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے نا؟
لیکن اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے تو بچے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈبل سجدہ گاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں, ہم سنگل پر کیوں کرتے ہیں. سمپل لاجک ہے, لاجسٹکس اس کا تعلق, سمپل بات, 1 منٹ میں, کہ چونکہ آپ کے امامہ ہوتا ہے, اگر میرے بھی میں سر پر امامہ نہ رکھوں اور پڑھوں تو معمولی سا بھی سجدہ گاہ کافی ہے, اس لیے کہ پیشانی رکھنی ہے سجدہ گاہ کے اوپر. لیکن جب امامہ سر پر ہے پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امامے کا سائز کیا ہو سکتا ہے, 2 کی 3 رکھنے پڑ جائیں, کہ ماتھا لگانا ہے نا. اچھا وہ جو ہے نا, جو آپ نے کہا کہ 2 سجدہ کا, وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تاکہ ناک جو ہے وہ بھی وہ مستحبات کے اندر آتا ہے, واجب نہیں. واجب تو ظاہر ہے جو 7 اعضاء اس کے اندر یہ ماتھا ہے, اگر ہو جاتا تو کافی ہے, لیکن بہرحال مستحب ہے کہ ناک بھی جو ہے وہ زمین پر رکھی جائے, تو اس کے لیے آگے پیچھے 2 رکھ لینا. وہ معمول سب رکھتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں موٹا اور یہاں پہ ڈبل سجدہ کا استعمال کرتے ہیں. بات بڑی معمولی سی ہے, لیکن اگر آپ اسی کو ڈسکس نہیں کریں گے تو دیکھنے والے ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات آ جائے کہ یہ خاص مستحب ہے, جو یہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. صلوات بر محمد و آل محمد. معرفت بہت ضروری ہے, ٹھیک ہو گیا جی, معرفت بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے ایک ابھی اور ڈسکشن ہو رہی تھی اور گفتگو, تو میں نے سوچا کہ انسان اچھا ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح سے بھی غور و فکر کر لیا کرے, سوچے انسان جو ہے نا. سوال یہ تھا کہ یہ برزخ کیا ہے, عالم برزخ کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, کہاں جائیں گے مرنے کے بعد. اچھا یہاں سے میں 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں. نمبر 1, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بیچارہ مر گیا, اب چھوڑ دیں, بیچارہ مر گیا, وہ مر گیا جی, اب تو بات ختم کر. دیکھیں جب انسان زندہ ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ہر جو عمل ہے انسان کا وہ یا انفرادی ہوگا یا اجتماعی ہوگا. یعنی یا وہ میرا ذاتی ہے جو بینی و بین اللہ, میرا اور اللہ کا ہے, اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اگر وہ اجتماعی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی اور اس کے استثناءات بھی الگ ہیں. اگر تو ذاتی معاملہ ہے تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ اجتماعی معاملہ ہے, نمبر 1, اجتماعی معاملے میں غیبت کی جا سکتی ہے, ذاتی معاملے میں نہیں ہو سکتی. غیبت کے جو استثناء ہیں, اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, پرہیز کرو, کیسے ہو سکتا ہے. اشد من الزنا ہے, گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ غیبت ہے, اور گناہان کبیرہ میں سے ہے, اور ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتا. جو شب براعت میں استثناءات ہیں کہ جس میں خداوند متعال ہر گناہ معاف کر دیتا ہے, الا اس کے اندر شرک ہے, اور یہ غیبت بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے, معاف نہیں کرتا پروردگار. صلہ رحمی کے مقابلے میں جو قطع رحمی ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتا پروردگار. ظاہر ہے اس رات کے جو گناہوں میں سے ہے وہ قطع رحمی بھی ایک ہے, نہیں معاف ہوتا, کہا یہ معاف نہیں کروں گا. علیکم السلام, صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. اچھا اب انفرادی گناہ اور اجتماعی گناہ, تو جو انفرادی ہیں وہ تو بینی و بین اللہ, ایک مرتبہ بیٹھ کر کو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدا معاف کر دے گا. لیکن جو اجتماعی گناہ ہیں, اگر کسی کی غیبت کی ہوئی ہے تو اب پروردگار کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کہتا ہے مجھ سے نہیں, جس کی غیبت کی اس سے جا کر معافی مانگو. وہ معاف نہیں کرے گا خداوند متعال. خدا قادر مطلق ہے لیکن نظام ہے. اچھا اب مرنے کے بعد بھی جو اس کا ذاتی گناہ تھا وہ کہتے ہیں وہ جانے اور خدا جانے, لیکن اگر کوئی اجتماعی گناہ ہے تو اس پر اس کے مرنے کے بعد بھی تبصرہ ہو سکتا ہے, وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوگا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے میں, لیکن بہرحال میں ممبر کے اوپر احتیاط کیا کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا اور بڑے بڑے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, حتیٰ اپنے لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا
مر گیا بیچارہ, اب مرنے کے بعد تو معاملہ ختم کر دینا چاہیے. اب اس کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں, وہ کہتے ہیں وہ جانے اور خدا جانے. اچھا یہی مجھ سے بھی سوال کیا گیا ٹی وی کے اوپر, اسی کے نام سے پروگرام تھا, بلکہ ہماری قوم کے کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے, وہ کہتے ہیں آپ جا ہی کیوں رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سن تو لو پہلے جا کر, میں جہاں وہاں پر جا کر کیا کہہ رہا ہوں. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, بھاگنا میدان سے تھوڑی کو مطلب بہادری ہے, رک کر بات تو کرو نا. اچھا وہاں پر یہی بات ہوئی, تو اس پر جو ہے نا جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہی تھا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ کوئی بیان دے رہا ہے تو ایسے گناہ نہ کرے کہ مرنے کے بعد بھی معاف نہ ہو. آپ کسی قوم کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کسی کے عقیدے کی توہین کر رہے ہیں, آپ کسی پوری کی پوری قوم کو زیر سوال لے جا رہے ہیں, ان کی توہین کر رہے ہیں, تو مرنے کے بعد آپ کے سمجھتے معاف کر دیں. بھائی مرنے کے بعد یہ وہ گناہ ہے جس کو خدا کی عدالت کے تقاضوں کے مطابق خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اجتماعی گناہ ہے. وہ ایک مرتبہ آیت اللہ حجت, ان کے نام پر حجتیہ امام بارگاہ ہے, وہ مدرسہ ہے, مدرسہ حجتیہ, بہت بڑا مدرسہ قم کے اندر. تو وہ آیت اللہ حجت زندہ تھے. ایک شخص آیا ان کے پاس, اس نے کہا آقا مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کی غیبت کی تھی, معافی مانگنے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ بتا کہ تو نے کس کی غیبت کی تھی, کیا حجت کی غیبت کی تھی یا اس مجتہد کی غیبت کی تھی جسے لوگ نائب امام مانتے ہیں. کہا اگر میری ذاتی غیبت کی تھی جاؤ تجھے معاف کیا, لیکن اگر مجتہد کی غیبت کی ہے تو پھر میں کون ہوں تو معاف کرنے والا. یہ گناہ اجتماعی گناہ ہے. اب ظاہر ہے یہاں پر آ کر ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. تو مرنے کے بعد برزخ, اب مرنے کے بعد انسان کیا ہے, انسان مر گیا تو کیا متقی بن جائے گا مطلب مر گیا تو اب کیا ہو گیا, مطلب وہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بھئی موت کیا ہے, کبھی اس کو تو سمجھے نا. موت جو ہے وہ ٹرانسفر ہے نا, کوئی ٹرانسفر ہوا ہے, تبدیل ہوا ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے, بندہ تو نہیں بدلا نا. بندے کی لوکیشن بدلی ہے, بندہ نہیں بدلا. چلیں ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی, تھوڑا سمجھاتا ہوں. بچپن میں کسی کو کلفیاں کھانے کا بڑا شوق تھا, وہ 60 سال کی عمر میں بھی جا کر جو ہے نا کلفی, واہ واہ مزہ آ گیا. اور بھائی اب تو 60 سال کا ہو گیا. اس نے کہا کیا ہو گیا 60 سال کا, کہ میں ہوں تو وہی نا. 60 سال کی عمر میں کہتا ہے میں تو, بھائی آج کل ہمارے ہاں یہ بڑی سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہے نا بات کہ بندہ کسی کمپنی کا سی ای او بن گیا, ملٹی ملینئر ہو گیا, یہاں پر جو ہی اس کو خلوت ملی اس نے چائے کا کپ رکھا ہوا تھا, بسکٹ نکال کے ڈال کے کھانا شروع کر دیا. اس میں مذاق والی کون سی بات ہے. وہ کہتا میں ہوں تو وہی نا, بدل تھوڑی گیا ہے, اس کو شوق ہے, بات ختم ہوگی. وہ جہاں کہیں کسی گاؤں میں رہتا تھا وہاں پر بیٹھ کر شوق سے کھاتا تھا, بندہ تو وہی ہے نا. اب اس نے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اس کو اللہ رب العزت نے بلینز دے دیے ہوں تو پھر بھی انسان تو مرنے کے بعد بھی انسان تو یہی ہے نا. اب مر کے یہ تھوڑی ہے کہ بیچارہ کیا مطلب مر گیا, لیکن بندہ تو یہ ٹرانسفر ہو گیا نا. اب اس کا فلسفہ کیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ لوگوں نے ٹائم ہی ایسا رکھا ہو کہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. وہ جب پریشر ہوتا ہے نا انسان, اور معاملہ بھی نماز کا ہے, کچھ اور ہوتا تو بندہ جو ہے نا تھوڑا بہت آگے پیچھے, یہاں تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں جوڑ سکتا انسان نا, بالکل سر کے اوپر اذان ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا زین محترم, میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی بات جو ہے نا سمجھ میں آ جائے. اگر برزخ کو سمجھنا ہے, موت کو سمجھنا ہے, تو پہلے زندگی کو سمجھنا پڑے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ پہچان سکے, جان سکے آپ میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہ موت و حیات کا فلسفہ جو ہے سمجھنا, زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. اب میں ایک تھوڑا سا سوال کروں گا اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ضرور دیں تاکہ سمجھ سکیں. آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے, میں تو اسے ہی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت سکینہ ٹرسٹ کے اندر ایسٹ لندن میں, اور یہاں پر میں بول رہا ہوں,
آپ سن رہے ہیں میرے سامنے, میں آپ کو 2 آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ میرے ہاتھ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, زبان چل رہی ہے, میں انسان بیٹھا ہوں نا یہاں پر, آپ بھی بیٹھے ہو. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے آقا یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, میرے سامنے ہے, یہ حقیقت ہے. اس کو آپ حقیقت کہیں گے؟ ابھی 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے آپ کہاں تھے؟ گھر میں ہوں گے. ضروری نہیں مجھے بتائیں آپ کہاں تھے, گھر میں ہوں گے. جو گھر میں تھا, چلے اس کی مثال, ہم لوگ گھر میں تھے. سنڈے ہے ویسے بھی, میں نے کہا مطلب جو گھر میں نا. اچھا یہ بتائیں کہ گھر حقیقت ہے یا خیال ہے؟ گھر حقیقت ہے نا. گھر میں بیوی ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, اور گھر کے اندر جو چیزیں پڑی ہیں وہ حقیقی ہیں, ہے نا. ابھی میں آپ سے سوال کروں کہ وہ گھر کہاں ہے؟ اس وقت کہاں ہے؟ اس وقت گھر حقیقی ہے, لیکن آپ کے لیے وہ خیال ہے. ہے حقیقی, وہ گھر خیال نہیں ہے, گھر حقیقت ہے. اس وقت آپ کے لیے خیال ہے, اور یہ اس وقت حقیقت ہے. 1 گھنٹے کے بعد یہ خیال ہو جائے گی. گھر حقیقت ہے, اس وقت خیال ہے, یہ حقیقت ہے, اس نے خیال ہو جانا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی پہلے زندگی کی حقیقت تو 2 لفظوں میں سن لو. حقیقت سے خیال میں, خیال سے حقیقت میں زندہ رہنا, اس کو زندگی کہتے ہیں. ایک چیز خیال ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے, اور وہی حقیقت خیال بن جاتا ہے, اور پھر وہ جو خیال ہوتا ہے حقیقت بن جاتی ہے. جب آپ نے گھر جانا ہے نا, تو گھر جب جائیں گے تو وہ گھر حقیقت ہو جائے گی, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے. میں اس وقت بھی منکر نہیں ہوں کہ وہ اس وقت حقیقت نہیں ہے, وہ حقیقی دنیا ہے, اس وقت خیالی ہے, اور یہ حقیقی دنیا ہے, اس نے خیالی ہو جانا ہے. کل یہیں پر مجلس ہوئی تھی تو یہ حقیقی تھی, لیکن اب خیال ہو گئی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حقیقت اور خیال ہے, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ خیال کہ جو خیال تھا اور حقیقت بننے کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا, یہ بھی اسی دنیا کے اندر ہے. کل کی مجلس گئی, اب دوبارہ نہیں جا سکتے. اب آپ اس زندگی میں دوبارہ نہیں جا سکتے. اب یہی جو اس وقت حقیقت ہے, جب اس نے خیال بن جانا, پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آ پائیں گے. لوگ آئمہ پر اعتراض کرتے ہیں. پہلے تو میں یہ چھوٹی سی بات کرتا چلوں نا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئمہ کے متعلق آپ کیسے مان لیتے ہیں, وہ آگے پیچھے جا سکتے تھے, زمان و مکان ان کے لیے اتنا مہم نہیں تھا. ایک بندے نے سوال کیا تو میرے ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا, میں کربلا میں صبح 5 بجے پروگرام کرتا ہوں. کربلا میں صبح 5 بجے پروگرام کرتا ہوں, 5 بجے. وہی 5 جب میں کہتا ہوں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پاکستان میں 7 بجے ہوتے ہیں. یہاں پر 3 بجے ہوتے ہیں گزشتہ روز کے. کیلیفورنیا کے اندر 12 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے, وہاں پر اس سے پہلی رات ہوتی ہے, اور جاپان میں اس کے بعد کی رات ہوتی ہے. آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے میں 3 زمانوں کے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں. تین زمان کے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے ہاں تو شب جمعہ ہے, میں کہتا ہوں یہاں پر تو جمعہ ہو چکا ہوا ہے, ہم بیک اینڈ فورتھ جا سکتے ہیں. اتنی پریویلیج اللہ نے ہمیں دی ہے, لیکن جو کائنات کے مالک ہیں, بھی آپ کو اور مجھے اتنی پریویلیج دی ہے نا کہ پاکستان سے جب فلائٹ لے کے آتے ہیں تو 8 گھنٹے 5 گھنٹے تو پیچھے ہم بھی آ سکتے ہیں نا.
12 گھنٹے پیچھے تو جا سکتے ہیں نا, تو ہم کل والے میں اتنا ہی جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جب خیال بن جائیں تو واپس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے گا, یہ جو حقیقت اور خیال کی دنیا ہے, اس کو آج کے زمانے میں ٹرانسلیٹ کروں, برزخ کو اگر سمجھنا ہے, آپ ہر روز جب سوتے ہیں, جب بھی سوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کہتے میں نے خواب دیکھا. اللہ جانے وہاں کیا کہہ کے آتے ہوں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ خواب ہے یا وہ خواب ہے. جب رات کو سوتا ہے تو وہ حقیقت ہو جاتی ہے, یہ خواب ہو جاتا ہے. جب یہاں پر آتا ہے تو وہ خواب ہو جاتی ہے, یہ حقیقت بن جاتی ہے. تو بھائی یہ آنا اور جانا, اور پھر ایک دن جانا اور واپس نہ آنا, سمپل سی بات کروں, جو مولانا فرمان تھا نا اس کا صرف سمپل سا ترجمہ یہ بنتا ہے, کہا کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ زندگی کیا ہے تو بس اتنا خیال کر لو کہ تم اس دنیا میں ملٹیپل ویزے پر آتے ہو, پرماننٹ سٹے نہیں ہے, ڈیلی انٹری ملتی ہے. جس کے پاس ملٹیپل ویزا ہو نا وہ جب چاہے آ سکتا ہے, لیکن پھر اس کو واپس بھی جانا ہوتا ہے. ایک ڈیوریشن آف سٹے لکھا ہوتا ہے کہ 10 دن مسلسل یا 1 مہینہ مسلسل رہ سکتے ہو, دین یو ول ہیو ٹو گیٹ آؤٹ ان آرڈر ٹو کم بیک. یہ ملٹیپل کا اصول ہے. تو یہاں پر کوئی بندہ مجھے 4 دن جاگ کر تو دکھائے, کوئی کہے نا میں 5 دن تک جاگتا رہا ہوں, سویا ہی نہیں ہوں. ٹارچر ہوتا ہے بہت بڑا اگر کسی کو جگا کے رکھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ڈیوریشن آف سٹے جو ہے نا ملٹیپل ویزے کے تحت 12 گھنٹے 14 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے ہو سکتا ہے. یو ول ہیو ٹو گو بیک ان آرڈر ٹو کم بیک. واپس جانا پڑتا ہے اس دنیا میں, وہاں سے پھر انسان واپس آتا ہے. عجیب انسان ہے جن کے پاس ملٹیپل ویزا ہے یا جن کے پاس پرماننٹ سٹیٹس نہیں ہے. کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کیفیات پوچھا کرو تاکہ تم زندگی میں ویسے زندگی بسر کرو. پرماننٹ والوں کے مزاج اور ہوتے ہیں, جو ملٹیپل پر ان کے مزاج اور ہوتے ہیں. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ امریکہ کے اندر بہت سو کو جانتا ہوں 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. ان سے کہو کہ گھر لے لو, وہ کہتے کیا کرنا آگا, ہم نے کون سا یہاں پر پرماننٹ رہنا ہے. 25 سال سے رہ رہے ہیں, اور جہاں پر جا کر پتہ نہیں جا کے رہنا بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا. نفسیات یہ ہے کہ وہاں پر کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نفسیات یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے. تو جس انسان نے یہاں نہ رہنا ہو تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کماتا ہے, جو بچاتا ہے, وہ بھیج دیتا ہے. کہتا وہ میرا وطن ہے جہاں پر جا کے میں نے رہنا ہے, یہ میرا وطن نہیں ہے. یہاں پر وہ کہتے کیا فائدہ, سارے تو وہاں پر ہیں. تو اگر ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں آپ کے رشتہ دار, ان کے مقابلے میں زیادہ یہاں ہیں یا زیادہ وہاں ہیں؟ میرے تو ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہوا, جن کے زندہ اللہ سلامت رکھے. لیکن اگر کبھی لسٹ بنا, جعفر شاہ صاحب کہہ رہے تھے بڑی پیاری بات, کہتے میں اس محلے میں گھومتا ہوں نا تو اب مجھے کوئی جاننے والا نظر نہیں آتا. جاننے والے سے مراد ان کے جو دوست ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے, کہتے سارے چلے گئے, یہ سارے نئے نئے لوگ ہیں, اب ان کی تو ساری کی ساری سنگت وہاں بیٹھی ہے نا. انسان کبھی بیٹھ کر سمجھنے کی بات ہے نا کہ ہمارے بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا اس طرف جا رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خیال اور حقیقت, ہم ان دو کے درمیان زندگی بسر کریں, چلتے پھرتے ہر لمحے, 1 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد. پھر بھی کہتے ہیں برزخ کیا ہے بھائی؟ برزخ صرف یہ ہے کہ ایک دن آپ نے یہاں سے جانا ہے اور آپ نے کہنا کہ واپس, وہ کہیں گے ایکسس ڈینائیڈ, اب آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ کہیں کہ میرا گھر, میری گاڑی, میری بیوی, میرے بچے, وہ کہتے ہیں سو واٹ مین, دیٹس آل, نو مور.
ایک جلدی سے مثال دوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، لیکن یہ مثال بہت دینا ضروری ہے، اور یہ حقیقی واقعہ ہے، اس میں کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، 100% جینوئن، 100% جینوئن. صرف اپنی کیفیات بیان کروں گا، اور اس کے اندر کوئی 1% بھی ملاوٹ نہیں کسی چیز کی، جو ہوا جو تھا صرف وہی بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے میں نے سیکھا. اور بار بار اس کو ریمائنڈ کر، یقین مانے میں جب یہ پڑھتا ہوں نا تو پڑھنے کے بعد بھی 3 دن تک جو طبیعت ہے نا وہ بڑی سیٹ رہتی ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ. فیبروری کی بات ہے، مارچ میں کرونا کے بعد فلائٹس جو ہے نا وہ لینڈ ہونا شروع ہوئی، بالکل ہی گراؤنڈڈ ہو گئی تھی. اچھا میں الحمدللہ رب العالمین 12 سال سے، اٹس بن 12 ایئرس، میرے پاس ایران کا ملٹیپل ویزا ہے، بلکہ اقامہ ہے، ریزیڈنس ویزا ہے، اور میرے پاس عراق کا 12 ایئرس حرم کا ملٹیپل ویزا ہے، ڈیوریشن آف اسٹے 10 days. اور یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایوری منتھ ریگولرلی جاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. 24 کو جانا ہوتا ہے، 29 کو واپسی، اور محرم اور سفر میں 15 دن کا اسٹے یا 18 دن کا ہوتا ہے. اب یہ روٹین ہے، اور روٹین میں انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے نا، میں تو روٹین میں کر رہا ہوں، ایسا کرتا ہوں. میں کرتا کیا ہوں؟ سین فرانسسکو سے ہماری فلائٹ جو ہے وہ پہلے میں تہران جاتا ہوں، وہاں سے قم گیا، 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. قم میں گیا، وہاں پر جو ایکسٹرا سامان ہوتا ہے وہ رکھا، جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ لیا، اور چلے گئے وہاں سے تہران سے فلائٹ لے کے نجف. 5 دن وہاں رہنا ہوتا ہے، 5ویں دن واپس آیا قم میں، وہاں سے اپنا سامان اٹھایا جو کہیں آنا جانا ہوتا ہے سارے کا سارا. اب میں یہاں سے گیا تہران، میں نے لینڈ کیا، دوپہر کی میری فلائٹ تھی، قم گیا. اب قم میں جا کے جو ایکسٹرا چیزیں تھیں وہ میں نے وہاں پر رکھ دی. اچھا ویسٹ سے آپ جاتے ہیں تو ویسٹرن ہو کے جاتے ہیں، سردیاں تھی، اوور کوٹ ہے، کیپ پہنا ہوا ہے آپ نے، سارے کا سارا بوٹ شوٹ سارے اتارے. اب میں نے جناب ابا کبا، مجھے زیادہ سے زیادہ ایک کبا چاہیے، ایک ابا چاہیے، نیچے سے ایک شرٹ چاہیے، ایک پینٹ چاہیے، اور ایک امامہ، یہی ہے نا، ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ میں نے بنایا. پیسوں کا جو پاکٹ تھا نا، جو ہوتے ہیں کیش، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہ تکیے کے نیچے رکھ دیا، ایسے تکیے کے نیچے. میں نے کہا کہ ابھی 4 دن کے بعد آ جاؤں گا، میں نے کیا کرنا ہے، پیسے جیب میں لے جا کے وہاں پر مجھے $200-400 ایسے احتیاطاً ہوتے ہیں، میں نے رکھ دیے. میں نے کوٹ اتار کے میں نے بیڈ کے اوپر رکھ دیا ایسے ہی، کیب میں نے وہیں پر رکھی، امامہ پہنا، باکوا پہنی، جو سامان تھا رکھ کے. سوٹ کیس بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی جو ہے وہ بیڈ کے قریب اس کو رکھ کے جو ہے وہ. تو اب بھی نکلتے ہوئے میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ تکیے کے نیچے میں نے پیسے رکھے ہیں، یہاں پر یہ بیڈ ہے، اس کے اوپر میں نے جیکٹ رکھی ہے، اور یہ سارا اور اباکبا اٹھا کے ایک ہینڈ بیگ لیا اور چلا گیا جی. نجف گیا، نجف سے میں کربلا گیا. اب واپسی 5 دن کے بعد میری فلائٹ کیا تھی کہ مجھے نجف سے جانا ہے تہران، اور تہران سے واپس امریکہ جانا تھا. اب جب میں 5ویں دن فارغ ہو کے کربلا سے نجف گیا، رات کو میری 11 بجے فلائٹ تھی، تو وہاں نجف میں تھا، تو میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لوں. جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، وہی شیخ صاحب کے گھر میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آغا کرونا کا کیس پکڑا گیا ہے. اچھا، انہوں نے کہا ہاں جی، نجف میں بھی کرونا آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب تو بڑے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، نجف کے اندر جو ہے نا کرفیو کا سما بن گیا. اتنی دیر میں میرے وہ خالہ زاد ہیں، ان کی کال ہے، انہوں نے BBC پہ سنا ہوگا. کہاں ہو؟ میں نے کہا نجف میں. پروگرام کیا؟ میں نے کہا رات کو تہران. خبردار ایران نہیں جانا، وہ بڑے حالات خراب ہو گئے. اور اتنے میں وہ میسج آ گیا کہ آپ کی جو ہے وہ تہران سے استنبول کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. اچھا یہ فلائٹ آپریٹ کر رہی تھی، وہ کینسل ہو گئی ہے. اب میں بڑا پریشان ہوا، یکدم میں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے. اب جا رہا میں نے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا تھوڑا دیکھنا شروع کیا، کیا کروں، کوئی چوائس نظر نہیں آ رہی. ایٹ دی اینڈ جو ہے نا یہ ہوا کہ بغداد بیروت، بیروت استنبول، استنبول فرینکفرٹ، فرینکفرٹ نیو یارک، ایک فلائٹ جو ہے نا 1 وے اس طرح سے مل رہی تھی. میں نے وہ کینسل کی جلدی سے جناب، جو ہے نا یہ فلائٹ پکڑی. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں پر بیٹھ کر، میرے پاس تو جیکٹ بھی نہیں پہننے کے لیے، اور ٹھیک ٹھاک بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ بڑی ہو. میں کہوں عجیب انسان ہو یار، تمہارا سوٹ کیس بھی خالی تھا، چلتے چلتے کم از کم جیکٹ ہی اٹھا لیتے. اب میرے ذہن میں جو ہے نا وہ بیڈ نظر آنا شروع ہو گیا یار. میں اچھا پھر میں نے دوسری بات سوچی، میں نے کہا یار تکیے کے نیچے میں نے پیکٹ رکھا تھا، جیب تو خالی تھی، اٹھا کے جیب میں ہی ڈال لیتا.
اب کیا ہے، خیر خلاصہ کلام کیا ہے، جیکٹ شیکٹ تو تھی کوئی نہیں. اب میں نے جناب ایسی جو ہے وہ نکلا وہاں سے. مجھے یاد ہے کہ میں نے نیو یارک میں جا کے سب سے پہلے مال میں گیا تھا، سردی بڑی تھی، میں نے جیکٹ خریدی، پھر گھر گیا. 6 مہینے تک میں بیٹھ کر کیا سوچتا رہا کہ عجیب انسان ہو، کم از کم جیکٹ اٹھا لیتے، پیسے اٹھا لیتے، سامان بھی خالی تھا، سوٹ کیس میں ڈال لیتے. 6 مہینے تک. 6 مہینے کے بعد گیا تو میں نے دیکھا ہر چیز وہیں پر پڑی ہوئی تھی. لیکن ایک چیز کا مجھے جو خیال ہے وہ کیا تھا کہ اے انسان، اب تو مجھے امید تھی کہ 6 مہینے کے بعد واپس جاؤں گا. جب انسان کی موت ہوتی ہے، پتہ ہے قبر میں بیٹھ کر انسان کیا کہتا ہے؟ چیک بک تھی میرے پاس، ہے کاش میں نے اسی وقت چیک کاٹ کے دے دیا ہوتا. بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، بہت سوچا تھا کیوں نہیں دے کر آیا، فلاں سے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں دیا، پلج دیا تھا کیوں نہیں کیا. یہاں تو 6 مہینے کے بعد واپسی ہو گئی تھی، وہاں سے واپسی نہیں ہونی. ایکسس ڈینائی. وہ کہے گا میری گاڑی میں کم از کم وہی ڈونیٹ کر کے آ جاتا، اب میرے کس کام کی ہے. یہ تو میں نے اپنی بیوی کو بتایا ہی نہیں تھا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ میں نے دینے ہیں یا میں نے لینے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ ہر روز سونے کے لیے جاتے ہیں، کس نے گارنٹی دی کہ واپس بھی آنا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ جاؤ اور انتظام نہ کر کے جاؤ؟ ایک مومن تھے بڑے متقی پرہیزگار، ہاسپٹل کے اندر دیکھنے کے لیے گیا. مجھے کہتے ہیں آغا میں نے جو ہے وہ نیت کی ہوئی ہے کہ بس یہاں سے باہر نکلوں گا تو میں نے خمس کا حساب کر کے اتنا پیسہ دینا ہے، میں نے فلاں امام بارگاہ والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے. اب دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیا کرتا. میں نے کہا آغا اتنے ڈٹرمن ہیں تو ابھی چیک بک منگوائیے، سائن کر کے دے دیجئے. نہیں آغا ڈاکٹر نے کہا 4 دن کے بعد آ جاؤں گا. حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا. خدا جانتے 30ویں دن اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے اکاؤنٹ سے $2 ملین نکلا، لیکن اس کے وارثوں نے ایک ٹکا پیسہ نہیں دیا. اب میں گواہی دے رہا ہوں، کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہوگا دے جاتا نا. میں کہہ رہا ہوں مجھے کہا تھا. تو ان کے بیٹوں کا یہی کہنا تھا کہ اگر دینا، کہہ رہے یہ ہمارے بابا جی نے کہتے بہت تھے اگر دینا ہوتا تو دے دیتے، اب ہم نہیں دینے والے. انسان سمجھتا میں نے ساری برزخ کیا ہے؟ ایکسس ڈینائی کا نام ہے برزخ. یہ زندگی کیا ہے؟ تخیل اور حقیقت کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے. کب حقیقت نے تخیل بن جانا ہے اور واپس نہیں آ پانا، اسی کا نام زندگی اور موت ہے. جائے گا واپس نہیں آئے. لیکن پروردگار روزانہ دکھاتا ہے، ہر روز انسان سوتا ہے، ہر روز وہاں پر جاتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی واپس آیا. ہر روز جو کر رہا ہوں، 40 سال سے کر رہا ہوں، 50 سال سے کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں 12 سال سے میں نے کہا جاؤں گا آؤں گا، یہ کون سی بات ہوگی، کسی کو پتہ تھوڑی تھا. تو میرے بھائی یہ تو ایک ٹیمپریری ٹریلر تھا. کاش کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی انسان ان سے کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب انسان کو یقین ہو جائے، یہ جو کہتے ہیں نا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی کیفیت وہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے، اس کی بھی کیفیت. کربلا میں اگر آپ کہیں گئے ہو، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آخری دن ہے آپ کا، شام کو آپ کی فلائٹ ہے. پہلے دن آپ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، کتنے کا؟ 20 درہم کا. نہیں 15 دوں گا. نہیں مجھے تو 20 ہی لینے ہیں. نہیں چلو 16 لے لو. نہیں مجھے جو ہے نا وہ 15 ہی دینے ہیں. چلو 16 لے لو. نہیں بحث کیا آپ نے، اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں پھر لے لیں گے، مہنگا بہت دے رہا. اب آخری دن ہے، 3 بجے کی فلائٹ ہے، 10 بجے نکلنا ہے، آپ نے شاپنگ نہیں کی. اب جب آپ دکاندار کے پاس جائیں گے نا، وہ کہے گا 25 کا. اب آپ بحث نہیں کریں گے، لو دو. جلدی ہے. کبھی تو زندگی کو اس طرح سے بھی سوچ لیا کرو، پیسہ نہ بچاؤ. اب دیکھو جلدی ہے. بس عزیزان محترم، یہ ڈیفینیٹلی جو کیفیات انسان کی ہیں، معرفت جو سمجھتا ہے انسان اور سمجھنے کی جو کوشش کرتا ہے، یہی تو ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے جو نجات کے راستے ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان
یہاں جب آتا ہے تو آ کر سوچ و فکر، غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے انسان. اور کہیں اگر شیطان نے انسان کو ورغلا لیا ہو اور انسان نے گستاخی کر لی ہو تو پھر کہتے ہیں نا کہ کلنا ففن النجا، کام سارے کے سارے کشتی نجات ہیں. بل سفینۃ الحسین اسرا وعوسا، لیکن حسین کی کشتی تیز بھی ہیں اور بڑی، بہت بڑی ہے. کہا یہ اتنی بڑی کشتی چلتی کہاں پہ ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کشتی نو، طوفان نو نکلا تھا. کہا کہ جو حسین کی کشتی نجات ہے نا، وہ یہ جو مومن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ان پر چلتی ہے. یہ جو انسان گریہ کرتا ہے، کہا قیامت کے دن ہر گناہ جو اس دنیا میں کیا ہوا ہے وہی جہنم کی آگ بن جائے گا اور کائنات کا پانی مل کے نہیں بجھا سکتا، مگر یہ آنسو جو انسان کی آنکھوں سے یا خوف خدا کے لیے نکلتے ہیں یا حسین کے غم میں نکلتے ہیں. اور عزیزان محترم، غم حسین پہ رونے کے لیے جب انسان کربلا کے واقعات کو دیکھتا ہے، ایک ننھی شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے. بیٹھی تھی اپنے بابا حسین کی گود میں، تو مسلم کی بچی کو آتے دیکھا، حسین نے سکینہ کو اتار دیا، مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا، سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا. سکینہ نے دیکھا تو کہا کہ بابا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بیٹھی ہوں اور آپ نے مجھے اتار کر کسی اور بچی کو بٹھا کر پیار کیا ہو. کہا بیٹی سکینہ، نانا کی شریعت یہی کہتی ہے یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو. دیکھو مسلم کی بیٹی یتیم ہو گئی ہے اس لیے میں نے تجھے اتار دیا تھا. سکینہ نے یہی تو سمجھا ہوگا نا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم، مقتل کی کتابوں میں جو جملات لکھے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک ننھی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور کبھی وہ دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، اور اس کے رخسار نیلے ہیں اور اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. اور یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے کہ جس کے سر پہ کسی نے پیار سے ہاتھ نہیں رکھا بلکہ شمر نے تماچے مارے ہیں. اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. یہ ننھی بچی ہے جس کو تماچے مارے جاتے ہیں. اور یہ ننھی بچی سکینہ کون ہے؟ اگرچہ ہاں یہ تو ہے نا کہ سکینہ سید سجاد کی گود میں بیٹھ کر پوچھتی تھی کہ بھیا سجاد یہ صبح کو پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے کہ بہن سکینہ یہ پرندے گھروں سے نکلے ہیں روزی کی تلاش میں. شام کو پوچھتی تھی اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بھیا ہم بھی کبھی مدینے واپس جائیں گے؟ تو سید سجاد رو کے کہتے تھے سکینہ ہم تو جائیں گے تم نہیں جاؤ گی. اجرکم اللہ. کیا ہے مصیبتیں سکینہ بنت الحسین کی. جانتے ہیں نا گود میں بیٹھی تھی اور والد کوفہ ہوتے ہیں. ایک خاتون نے اوپر سے دیکھا تو کھجوریں اور پانی لے کر نیچے آئی. کہا بچی یہ پانی پی لے اور یہ کھجوریں کھا لے. ابھی بی بی نے پانی ہاتھ میں پکڑا. کہا میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے. کہا بچی میرے لیے دعا کر دے. کہا بتا تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا سب سے پہلی دعا یہ ہے دعا کر کے جیسے تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو. بی بی نے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگار اس کے بچے یتیم نہ ہو. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا بی بی دعا کر پروردگار مجھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اب جب اتنا کہا نا تو بی بی نے سر اٹھا کے پوچھا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں شہزادیوں کی زیارت کرنے جاؤں گی. کہا کون ہے تیری شہزادیاں جس کی زیارت کو جانا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ یہ بی بی کہتی ہے کہ بی بی تو قید میں ہے اور قیدیوں پر سختی سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ تو نے کیسی بات کر دی میں شریف زادیوں کے نام بھرے مجمع میں لے دوں؟ یہ کوئی جگہ ہے شریفوں کا نام لینے کی؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے جن شریف زادیوں کا نام لینا تو گوارا نہیں کرتی اگر بھرے مجمع میں آ جائیں تو کیا پہچان لوگی؟ ایک مرتبہ غصے میں آ کر کہتی ہے بی بی میں نے کہا نا کہ قیدیوں کے اوپر ظلم کرنا زیادتی کرنا منع کیا گیا ہے. بی بی تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ تو شریف زادی جن کا میں نام لینا چاہتی ہوں جن کا ذکر کر رہی ہوں وہ ہے کہ جس کے 18 بھائی ہیں، جس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے.
کس میں اتنی جرأت ہے کہ اس بازار میں لے آئے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سر اٹھایا، کہا پھر غور سے دیکھ، جس زینب کی زیارت کو تو مدینے جانا چاہتی ہے وہ زینب میں ہوں، اور جو عباس جس کا تو نام لے رہی ہے وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں جس کا سر ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ظلم و ستم، یہ بی بی سکینہ، یہ سکینہ بنت الحسین، عزادارو بس جب شہزادی بہت زیادہ رویا کرتی تھی نا تو ایک مرتبہ رات کو پوچھتا ہے، کہا کیا بات ہے، کون ہے جو روتا ہے؟ کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ تو کہا ملوا دو نا اس کو اس کے بابا سے، جانتے ہیں نا، تھال میں رکھ کے لے کر آئے۔ کہا سکینہ بابا کو ملنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ ایک مرتبہ تھال سے پردہ ہٹتا ہے اور بابا کا سر سامنے تھا۔ سکینہ دوڑ کے جاتی ہے، بابا کے سر کو اپنی گود میں لیتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے شمر نے تماچے مارے ہیں، بابا میں آپ کو یاد کر کے روتی رہی ہوں، میرا بابا 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 کر رہی ہے۔ شہزادی زینب قریب آئی اور کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کا تعویذ اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو اب غسالہ کو بلایا گیا کیونکہ غسل دینا تھا۔ ایک مرتبہ شامی خواتین آتی ہیں اور جا کر جب غسل دینے کے لیے وہ قمیض اتارنا چاہتی تھیں تو چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ کہا کتنی ظالمہ ہو تم خواتین، کہا کیا ہوا؟ کہا اس بچی پہ کیسا ظلم کیا ہے؟ کہا خیریت تو ہے؟ کہا چپٹ چکا ہے کرتا جسم کے ساتھ کہ ہم اتارنے کی کوشش کریں تو پورے کی پوری جلد اتر جائے گی۔ شہزادی زینب نے کہا سید سجاد ایک شرعی مسئلہ تو بتا دو، سکینہ کے وجود کی حالت ایسی ہو چکی ہے، اب یہ بتاؤ کہ کیا قمیض اتار کر کفن پہنائیں یا ایسے ہی دفنا دے؟ کہا کہ پھوپھی اماں ان سے کہو ایسے ہی دفنا دیں، اس کو نہ اتارا جائے۔ عزادارو سکینہ کو دفنا دیا گیا۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں بہت عرصے کے بعد پانی آ گیا تھا۔ سکینہ نے آ کر خواب میں کہا میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے، میری قبر کو ٹھیک کر دو۔ 3 دن کے بعد جب یہی خواب آتا رہا، ایک مرتبہ ایک بزرگ سیدزادے کو کہا کہ تم قبر میں اترو، ہم قبر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ سیدزادہ قبر میں اترتا ہے، شہزادی کو لے کر گود میں بیٹھتا ہے اور بار بار سر پیٹ کے کہتا ہے ہائے سجاد تیری غربت، ہائے سکینہ ہائے سجاد۔ ایک مرتبہ جب قبر بن گئی، ٹھیک ہو گئی، کہا کہ سیدزادے ہم بھی جانتے ہیں سید سجاد بڑا مظلوم تھا، بڑا غریب تھا، لیکن تو کون سی مصیبتوں کو سوچ کر اور یاد کر کے بار بار رو رہا تھا؟ کہا 2 مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن کا یقین مجھے قبر میں اترنے کے بعد ہوا۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی مصیبت تو یہ کتنا غریب تھا سجاد کہ اپنی بہن کو میلے کرتے میں دفنایا، کفن تک نہیں دے سکا۔ اور سنو گے دوسری مصیبت؟ کہا دوسری وجہ کیا تھی؟ کہا جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سکینہ کا رخسار آج بھی نیلا ہے۔ کہا یہ وہ تماچے نہیں ہیں جو عصر عاشور مارے گئے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد رنگ نارمل ہو جاتا ہے۔ کہا مجھے تو اب اندازہ ہوا کہ یہ یتیم بچی تھی، جب تک زندہ رہی تماچے کھاتی رہی، پانی مانگتی تھی تو تماچے مارتے تھے، بابا کا سر مانگتی تھی تو تماچے